اگلے چند ہفتوں میں گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں شدت آ گئی تھی۔ زرشی اور بلال علی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جاتی تھی۔ دونوں کے ہاتھ جو چیز آتی وہ ایک دوسرے پر کھینچ مارتے۔ ہر رات حدید گھنٹوں ننھے بچوں کی طرح اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہتا۔ باہر سے آنے والی آوازیں اور شور اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کرتے۔ بعض دفعہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر ان دونوں کے سامنے جائے اور انہیں کہے کہ وہ یہ سب نہ کریں، لیکن ہر بار وہ صرف یہ سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ زرشی اور بلال علی کو اگر اب تک کسی چیز نے اکٹھے رکھا ہوا تھا تو وہ ان کی مشترکہ جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز میں ان کا حصہ تھا۔ دونوں فریق مخالف کی زندگی کو اس قدر عذاب بنا دینا چاہتے تھے کہ دوسرا خود ہی اسے زندگی سے نکال دے۔ زرشی چاہتی تھی بلال علی اسے خود طلاق دے دے، جبکہ بلال علی چاہتا تھا کہ زرشی خلا لے لے، کیونکہ اس صورت میں اسے زرشی کو کچھ بھی دینا نہیں پڑتا، جبکہ طلاق دینے کی صورت میں وہ ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لے جاتی۔ اور حدید سوچتا کہ خوش رہنے کے لیے آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر محبت اور دولت بھی آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی تو پھر کون سی چیز رکھ سکتی ہے؟ وہ میگزینز اور نیوز پیپرز میں نت نئے ماڈلز کے ساتھ اپنی ماں کے اسکینڈلز کی خبریں پڑھتا، اور ہر خبر زرشی کو نہیں خود اسے اپنی نظروں سے گرا دیتی۔ ہر نئے اسکینڈل کے بعد اس کے لیے اسکول جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھتے اور اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ جاتا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کی فگر اور گلیمر کی تعریف کرتے اور اس کا خون کھولنے لگتا۔ اس کے لیے زرشی کا نام اور حوالہ جیسے ایک گالی بن گیا تھا، اور زرشی اس بات پر نازاں تھی کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ اس نے فیشن انڈسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا۔ اس کا نام سن کر لوگ منہ مانگی قیمت پر اس کے منعقد کردہ فیشن شوز کی ٹکٹ خرید لیتے تھے۔ اس کے تیار کردہ کپڑے پہننا عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھیں۔ میں تمہارے نام سے پہچانی نہیں جاتی بلال علی، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو۔ وہ ہر جھگڑے میں بلال علی کو یاد کروانا نہ بھولتی، اور اس کا یہ جملہ جیسے جلتی پر تیل کا کام کرتا تھا۔ بلال علی مزید بھڑک اٹھتا تھا۔ حدید نہیں جانتا کہ او لیولز کے بعد اے لیولز کے لیے اسے باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ اسے صرف او لیولز کا رزلٹ آنے کے بعد بلال علی نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ٹینا سے ملا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ کیا تم چند سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ صرف چند سال۔ ایک ریسٹورانٹ میں لنچ کرتے ہوئے اس نے ٹینا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ صرف چند سال؟ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ مجھ پر یقین کرو ٹینا، آئی سویئر میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے بے تابی سے کہا تھا۔ ٹینا نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آل رائٹ، میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کہا تھا۔ اور اس دن وہاں ریسٹورنٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ ہم دونوں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے پر چلائیں گے نہیں۔ ہم اپنے پیرنٹس سے مختلف زندگی گزاریں گے، بالکل مختلف۔ ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ ہمارا گھر گھر ہوگا، زمین کا ٹکڑا نہیں۔ ہم کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا۔ وہاں انہوں نے مل کر بہت سے خواب بنے تھے۔ ہر خواب کو خواہش کی تار سے بنایا گیا تھا، اور ہر تار کو امید کی سوئی سے جوڑا گیا تھا۔ اس رات 2 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جاتے ہوئے وہ اگر خوش نہیں تھا تو کم از کم پرسکون ضرور تھا۔ زندگی میں ایک دم ہی جیسے کوئی مقصد آ گیا تھا۔ مجھے اسٹڈیز میں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے ٹینا کو کچھ دینا ہے، اور وہ سب کچھ میرا اپنا ہوگا، میرے پیرنٹس کا نہیں۔ پلین میں آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے اس نے جیسے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ انگلینڈ میں اس کی زندگی بہت مصروف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ٹینا سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ ہر ویکنڈ پر وہ اسے فون کرتا اور ہفتے میں 2 بار اسے خط لکھتا۔ اس نے اب اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے کی طرح پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے اس کی بیزاری کچھ اتنی ہی بڑھ گئی تھی۔ اس دن اس کے نانا نے اسے فون کیا تھا۔ حدید، زرشی پر کسی نے فائرنگ کی ہے، وہ زخمی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حدید کے پیروں تلے سے
جسے زمین نکل گئی تھی۔ نانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے اس خبر کی صداقت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پاکستان فون کر کے اپنے فادر سے پوچھ لو، اور مجھے بلال نے ہی فون پر اطلاع دی ہے۔ حدید نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا تھا اور پاکستان کال کرنے لگا تھا۔ بلال علی سے رابطہ کرنے پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو حدید، زرشی ٹھیک ہے، گولی سے بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی ہے، وہ کل گھر آ جائے گی۔ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں لگ رہے تھے۔ پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں، میں ممی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ زرشی بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، اس طرح تم سب کچھ چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ بلال علی کی آواز میں اب ناراضگی تھی، مگر حدید پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ پاپا، میں صرف چند دن کے لیے آنا چاہتا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں۔ اس نے بلال علی سے اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا۔ زرشی کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی، وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ بازو پر بندھی ہوئی ایک بینڈیج کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے حدید سے کہا تھا۔ ممی، آپ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز پولیس کو بتائیں نا، تاکہ وہ ان لوگوں کو پکڑ سکیں۔ حدید بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ہر کام پولیس کے کرنے کا نہیں ہوتا، بعض کام خود کرنے چاہیے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ تو آپ پاپا کو بتائیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، حدید نے اصرار کیا تھا۔ بلال علی، وہ تو… زرشی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس نے حدید کا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے ہی کروایا ہے، اور اب میری باری ہے۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سب تمہارے باپ نے ہی کروایا ہے۔ ممی، وہ کیوں آپ کو؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ مجھے یقین ہے آپ کو ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، سمجھے؟ اگر شک ہے تو اپنے باپ سے پوچھو۔ زرشی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھا بلال علی کے پاس فیکٹری میں چلا آیا تھا۔ تمہاری ماں کو تو عادت ہے اس طرح کی بکواس کی، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو، بلال علی نے اس کے سوال کے جواب میں اطمینان سے کہا تھا۔ مگر پاپا، وہ کسی وجہ کے بغیر اس طرح کا الزام کیوں لگائیں گی؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مگر پاپا، بلال علی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتے ہو اس حادثے کے وقت وہ کس حالت میں تھی؟ رات کے 2 بجے وہ شراب پی کر ایک ماڈل کے ساتھ گاڑی میں پھر رہی تھی۔ اس کے بقول وہ اس کا دوست ہے، اور زرشی کے ایسے کتنے دوست ہیں یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہوگے۔ اب اگر ان میں سے کسی نے رقابت کی بنا پر یہ کام کیا ہے تو وہ اس کا الزام میرے سر پر نہیں تھوپ سکتی۔ مجھے اگر اسے قتل کروانا ہوتا تو بہت عرصہ پہلے کروا چکا ہوتا، 30 سال انتظار نہ کرتا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ حدید ان کے آفس سے نکلنے کے بعد واپس گھر نہیں گیا تھا، وہ سیدھا ٹینا کے پاس گیا تھا۔ حدید، تم ان سب باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ تم واپس انگلینڈ جا کر A-لیولز کے پیپر دو، اپنے پیرنٹس کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹینا نے بڑی لاپرواہی سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن ٹینا، میں کسی چیز پر ذہن مرکوز نہیں کر پا رہا، میں ان دونوں کے لیے فکر مند ہوں۔ جس نے ممی پر اس بار فائرنگ کروائی ہے وہ یہ حرکت دوبارہ بھی تو کر سکتا ہے نا۔ ممی کا خیال ہے کہ یہ سب پاپا نے کروایا ہے، اور وہ اب اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون، مگر وہ دونوں میرے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ ان میں سے جس کو بھی نقصان پہنچے گا تکلیف تو مجھے ہوگی نا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید کہ تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے علاوہ اور کوئی ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو، تم مجھ سے کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ ٹینا، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت بس یہی ایک جملہ ہوتا ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو کیا تمہیں ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے؟ ٹینا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حدید کو اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھے محبت کا جھانسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے
تمہارے پیرنٹس کی محبت ہی کافی ہے، تمہیں تو کسی دوسری محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو۔ اتنے سالوں سے ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ اور کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، اگر کسی پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں تو وہ صرف تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسی تو نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے جلی کٹی سنانے کے بعد شاید ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بالآخر اس سے کہا تھا، اور حدید نے خوش دلی سے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے۔ میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہیں حاصل کروں گا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کیریئر، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی۔ میں اپنا MCS یہاں پر بھی تو کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض باتیں ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کچھ اور نہیں کہا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ تھا اور وہ بلال علی کو بتا گیا تھا کہ وہ اے لیولز کے بعد پاکستان آ جائے گا۔ بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جب وہ اے لیولز کر لے گا تو پھر وہ اس سے بات کریں گے۔ اے لیولز کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے اس کی سیٹ بک کروا کر اسے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ حدید ان کے لہجے سے کھٹکا۔ اس کے اصرار پر بھی زرشی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم پاکستان آ جاؤ، پھر تم سے بات ہوگی۔ وہ بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، ممی پاپا تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس تم اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ۔ زرشی نے فون بند کر دیا تھا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پر کال کی تھی، مگر موبائل آف تھا۔ پھر اس نے وقفے وقفے سے انہیں کئی بار کال کی تھی، لیکن ہر بار موبائل آف ملا تھا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے پھر سے زرشی کو کال کی تھی۔ تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، اسی لیے موبائل آف ہے۔ زرشی نے اس کے اصرار پر بتایا تھا۔ پاپا کو کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا ہے، بس تم فوراً آ جاؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر سے فون بند کر دیا تھا۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی بات سے خبردار کر رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے تھے۔ تمہارے پاپا پر کسی نے فیکٹری سے نکلتے وقت فائرنگ کی ہے، انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا، حدید میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی، اور اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تمہاری دونوں پھپھو بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم میرا واحد سہارا ہو، میرا خیال تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہو جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اگر اس کے لیے ایک شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بھی بڑا شوق تھا، اور اس شادی کے لیے
پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی۔ اور اب کیا اب ممی نے؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا تھا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہسپتال لے چلیں، اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا تھا۔ آئی سی یو کے شیشے سے اس نے پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے باپ کو پچھلے بہت سے سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھتا رہا تھا۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑا تھا۔ اس کی بڑی پھپھو روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھیں۔ دیکھ لو حدید، تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اس نے انہیں کہتے سنا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ بہت فاصلے پر اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی دوسری پھپھو، ان کے شوہر اور کچھ اور لوگ، وہ سب شاید اس کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی پھپھو کو خود سے الگ کر کے وہ آئی سی یو کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ریسپائریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر ان کے پاس اس طرح کھڑا رہا تھا۔ کوئی ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے تھے اور ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ حدید نے خود کو کہتے سنا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں اس سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ اوہ گاڈ، اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آواز پھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت تھپتھپائی تھی اور اسے لے کر آئی سی یو سے باہر آ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا۔ زرشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال علی کیسا ہے؟ اس نے حدید کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموشی رہا تھا۔ اس نے زرشی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زرشی بے چین ہو گئی تھی۔ ممی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دیں، میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی زرشی سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیزیں صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اور اس میں ایک میرے پاپا کی زندگی بھی ہے، اور میں یہ چیز خدا سے ہی مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپٹ پر جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے زندگی میں کبھی اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا جس طرح اس رات اس نے اپنے پاپا کی زندگی مانگی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، اور مجھے تم سے اور اپنے پیغمبر سے محبت بھی ہے، اور میں اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تم مجھے اسی طرح مایوس کر دو گے جس طرح تم مجھے بچپن سے کرتے آ رہے ہو؟ اگر میرے باپ کو زندگی مل جائے تو میں تم سے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکارتا رہا تھا۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا تھا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے، اور کبھی کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح 4 بجے ہسپتال سے فون آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ فون ریسیو کیا تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے اطلاع دی تھی، آپ ہسپتال آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند کیا جا چکا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ کیا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے خدا سے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانے دے دیتا ہے، اور مجھے اس نے بھیک میں بھی کچھ نہیں دیا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کے پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے طے کیا تھا اور فون کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔
وہ 30-32 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بار بار غش کھا کے بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ حدید کی پھپھو کے ساتھ آئی تھی اور زرشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ بلال علی کی زندگی میں اس شادی پر اس کا رد عمل شاید کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سوئم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کی دونوں پھوپھیاں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ زرشی ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھیں، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسے ہی بلال علی کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور سوئم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی اور حدید کی پھپھوؤں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین پر بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہی تھی، اور اس نے ان کے خلاف FIR بھی درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ بمائے حدید کی پھپھو کے زرشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے اور اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور بھی کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زرشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، اور خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری طرف باقی سب لوگ۔ بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کے بہت سے حصے کر دیے تھے۔ کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے، اور کچھ رقم اپنے ملازموں کے، لیکن انہوں نے زرشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کی ملکیت میں تھیں، یا ان دونوں کے نام تھیں یا پھر زرشی کے نام تھیں۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھیں، اور یہ سب زرشی کو سیخ پا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ لڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن پولیس ضمانت ختم ہونے پر اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کی میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعات و شواہد بہت مضبوط تھے۔ زرشی کے ماں باپ اور حدید نے یہ گرفتاری رکوانے اور بعد میں انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں زرشی کو سزا دلوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، کیونکہ زرشی کے مجرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کے مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی۔ وہ گاڈ سیک حدید، مجھے یہاں سے نکال لو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتی اور گڑ گڑ آتی، اور حدید بے بسی سے اسے تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ زرشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر چھاپا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی، کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقوم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں، خدا کر رہا ہے، وہ ہر نئی پریشانی پر سوچتا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے ایک بال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اس بار پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ طلاقوں کے اس پار وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے اور اس سے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، اور زرشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، مگر وہ آپ کے شوہر تھے۔ آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی امڑتے دیکھا تھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی، میں نے تو بس۔ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں،
تو ان سے طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ میں اس کو قتل نہ کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھیں۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھ کو بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ حدید، ہاں، آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھجی تک نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورتوں کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنا گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر تو دیکھیں لوگ آپ کو کتنے عزت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کی، نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ 2 اور انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ کو ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو ایک دم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ یہ پلانٹڈ مرڈر تھا۔ اگر کسی طرح پھانسی نہیں ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر بلال علی کے ورثہ انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ، اور یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، شاید وہ… وکیل نے اسے بتایا تھا اور وہ مایوسی سے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں، خود اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے بھی محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشل اور ماسک کے ذریعے چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر کافی نمایاں تھیں۔ پیڈی کیور اور مینی کیور سے محروم ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑے ہوئے اور گندے تھے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی۔ ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کروانے والی کے کپڑے ملگجے اور مسلے ہوئے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اسے اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسے مکافات عمل کہا جا سکتا تھا؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہیں، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ وہ مزمحل آواز میں اسے بتا رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دینے لگا تھا۔ سزا معاف کروانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زرشی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتا ہے یا عمر قید کی۔ مقدمے کے فیصلے سے ایک رات پہلے وہ پھر بہت عرصے کے بعد خدا کے سامنے زرشی کے لیے گڑ گڑ آیا تھا۔ اس بار تو تم میری دعا سن لو، اس بار تو میرا ہاتھ نہ جھٹکو۔ پاپا کے لیے نہیں تو ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا قبول کر لو۔ کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو۔ اے خدا، میں تو مسلم ہوں، اے خدا کا ماننے والا ہوں، اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کی دعا تو تم رد نہیں کرتے۔ میرے پاس یہ آخری رشتہ رہ گیا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے رہوں گا؟ کیسے جیوں گا؟ خدایا، اس بار تو مجھ پر رحم کرنا، اس بار تو مجھے مایوس مت کرنا۔ میں تیرے سب سے عزیز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ تو مجھے معاف کر دینا، میری آزمائش ختم کر دینا، میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا۔ اپنے پیغمبر کی امت کو تو مایوس نہیں کرتا، ان کی دعائیں تو ضرور سن لیتا ہے۔ میں بھی ان کی امت میں سے ہوں، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھ کو مایوس مت کر۔ ملزمہ زرشی بلال علی پر اپنے شوہر بلال علی کو
ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تمام واقعات و حقائق اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملزمہ زرشی بلال علی نے جائیداد کے حصول اور اپنے شوہر سے دوسری شادی کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ یہ عدالت ملزمہ زرشی بلال علی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اگلے روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ حدید کسی بت کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا۔ پوری رات گھٹنوں کے بل کسی بھکاری کی طرح خدا کے سامنے گر گرانے کا نتیجہ یہ ہے، اور یہ سب پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ آخر میں نے اللہ سے دعا کیوں کی تھی؟ آخر کیوں میں نے؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ پولیس زرشی کو لے کر جا چکی تھی۔ فوٹوگرافر اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے برآمدے میں اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کا وکیل شکست خوردہ انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ زندگی میں خدا کی وجہ سے میں آخر کتنی بازیاں ہاروں گا، اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ اس شام اسے ایک بار پھر ٹینا کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس امید میں اسے فون کیا تھا کہ شاید وہ بیرون ملک سے واپس آ گئی ہو۔ پچھلے کئی ماہ سے اسے فون کرنے پر بس یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اسے پہلی بار یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسے مطلع کر کے نہیں گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے اتنا مصروف رہا ہے کہ شاید جب اس نے فون کیا ہوگا وہ اسے نہیں ملا ہوگا۔ لیکن امریکہ جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے حدید سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور بہت سی دوسری پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کب تک واپس آئیں گی، یا ان سے رابطے کے لیے کوئی فون نمبر یا ایڈریس دے دیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فون پر اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ فون پر ٹینا کی کزن بات کر رہی تھی، اور اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا کہ وہ اس کا فون نمبر اور ایڈریس نہیں دے سکتی، البتہ ٹینا کا فون آنے پر وہ اس کے بارے میں اسے بتا دے گی۔ ٹینا نے مناسب سمجھا تو پھر وہ خود اس سے رابطہ کر لے گی۔ حدید نے بے دلی سے فون رکھ دیا تھا۔ اگلے دن وہ زرشی سے ملنے گیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اسے اس کے ذہنی انتشار کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ پوری ملاقات میں بلند آواز میں روتی رہی تھی اور التجائیں کرتی رہی تھی کہ وہ کسی طرح اسے جیل سے نکال لے۔ وہ سلاخوں کے دوسری طرف ہاتھ جوڑتی رہی تھی، اور وہ بے بسی کے عالم میں ماں کو دیکھتا رہا تھا۔ حدید، میں یہاں مر جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سلاخوں کے درمیان لگی ہوئی جالی پر ہاتھ مار مار کر روتی رہی۔ اس کے پاس تسلی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ وہ صرف وہ چیزیں ان کے حوالے کر کے آ گیا تھا جو زرشی کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس دن جیل سے نکلنے کے بعد وہ واپس گھر نہیں گیا تھا۔ وہ پورا دن اور پوری رات بے مقصد سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے نہر کے کنارے گھاس کے کتے پر جا کر وہ بیٹھ گیا تھا، اور پوری رات اس نے نہر کے پانی اور سامنے سڑک پر آنے والی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ 7 سال میں جیل اور گھر کے درمیان چکر کاٹتے گزار دوں گا، اور 7 سال کے بعد میں جسے گھر لے کر آؤں گا وہ میری ماں کی لاش ہوگی، اور اس کے بعد میری زندگی میں بچنے والا دوسرا خونی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ گیلی آنکھوں سے نہر کے پانی کو دیکھتا رہا۔ اسے 7 سال جیل اور گھر کے چکر کاٹنے نہیں پڑے۔ اگلی ملاقات سے پہلے ہی ایک رات اسے جیل میں اپنی ماں کی خودکشی کی خبر مل گئی تھی۔ زرشی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی تھی۔ نیند کی گولیاں جیل کے اندر ان تک کس نے پہنچائی تھیں؟ ان کی خودکشی کا ذمہ دار کون تھا؟ جیل حکام کی لاپرواہی سے اسے کیا نقصان پہنچا تھا؟ حدید کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جیل گیا تھا اور چپ چاپ زرشی کی لاش لے کر واپس آ گیا تھا۔ نانا نانی کو فلائٹ نہیں مل پائی تھی اور وہ فوراً نہیں آ سکے تھے۔ ہمسایوں کے 10-15 لوگوں کی موجودگی میں ملک کی نامور فیشن ڈیزائنر کو ڈیفنس کے علاقے کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ ان کے فیشن شوز میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے، لیکن ان کے جنازے میں 20 لوگ بھی نہیں آئے تھے۔ بلال علی کی موت پر وہ بہت رویا تھا، تو زرشی کی موت پر وہ بالکل گمسم رہا تھا۔ وہ ماں کو اس روز رو چکا تھا جس روز اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ زرشی جیسی ماؤں کے لیے دوسری بار رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زرشی کی موت کے دوسرے دن اس نے ایک بار پھر ٹینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا تھا۔
میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گی۔ کب؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ فون رکھ دیا گیا تھا۔ حدید کو اس وقت اگر کسی کی ضرورت تھی تو وہ ٹینا کی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے سامنے رونا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دلاسا دے، اسے چپ کروائے جس طرح وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا اسے پاکستان میں رہنا چاہیے یا واپس انگلینڈ چلے جانا چاہیے۔ کورٹ جائیداد کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ بلال علی کی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ فیکٹری کے کچھ شیئرز، گھر اور کچھ بینک اکاؤنٹس حدید کے حصے میں آئے تھے۔ اس نے وہ شیئرز بھی بلال علی کی بیوی کو ہی بیچ دیے تھے۔ زرشی کا بوتیک اور ورک شاپ بھی وہ بیچ چکا تھا۔ اب وہ ٹینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس سے اپنی اور اس کی شادی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارے رشتے کھونے کے بعد ایک بار پھر سے نئے رشتے قائم کرنا چاہتا تھا۔ اور ٹینا جیسے گم ہو گئی تھی۔ اس نے میرا بہت انتظار کیا ہے، مجھے بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گی، اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا۔ اس دن وہ لبرٹی کے سامنے سے گزر رہا تھا جب بے اختیار اس نے گاڑی کی بریکیں لگا دی تھیں۔ اس نے ٹینا کو ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تو وہ واپس آ گئی ہے؟ وہ بھاگ کر اس دکان میں جانا چاہتا تھا، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے ٹینا کو اسی لڑکے کے ساتھ دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ دکان سے نکلنے کے بعد وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی طرف گئی تھی۔ ٹینا کی گاڑی چند لمحوں کے بعد ایک فراٹے سے حدید کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔ حدید تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آج ٹینا کو دیکھ کر وہ بہت عرصے کے بعد اتنا خوش ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچنے پر ٹینا کو کال کی تھی۔ ایک بار پھر فون پر وہی آواز سنائی دی تھی۔ حدید نے اپنا تعارف کروایا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ ملک میں نہیں ہیں، باہر گئی ہوئی ہیں۔ جب واپس پاکستان آئیں گی تو وہ آپ سے رابطہ کر لیں گی۔ حدید کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابھی چند منٹوں پہلے ٹینا کو لبرٹی میں دیکھا ہے، اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا تھا۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحوں بعد آواز دوبارہ آئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ٹینا یہاں۔ حدید نے تیزی سے بات کاٹ دی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ٹینا ہی کو دیکھا ہے، میں اس کی گاڑی کا نمبر تک جانتا ہوں۔ کیا مجھے اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، ٹینا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حدید کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ میں ٹینا کے کہنے پر ہی آپ سے جھوٹ بولتی رہی ہوں۔ حدید کچھ بول نہیں سکا۔ پلیز آپ ایک بار اس سے میری بات کروا دیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے کہیں کہ یہ بات خود مجھ سے فون پر کہہ دے۔ فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ٹینا کو کال کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بالآخر کسی نے ریسیور اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ٹینا کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن گیٹ کیپر نے اسے اندر نہیں جانے دیا تھا۔ ٹینا بی بی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلوا لے گا، اس نے انٹر کام پر بات کرتے ہوئے حدید سے کہا تھا۔ وہ شوق کے عالم میں وہاں سے واپس آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے لگا۔ ہر بار اس کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیا جاتا، لیکن وہ باز نہیں آیا تھا۔ رات کے 9 بجے بالآخر ٹینا کی آواز اسے فون پر سنائی دی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ تم بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ اب جب کہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن کیوں ٹینا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ بس میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹینا تم مجھ سے شادی؟ حدید، یہ فضول باتیں چھوڑو۔ میں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہوں اور وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ تم بھی اپنے لیے کسی اور لڑکی کو ڈھونڈ لو۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ ٹینا پلیز ایک بار مجھ سے مل لو۔ آئی سویئر میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ بس ایک بار میری بات سن لو۔ اگر پھر بھی تم مجھے چھوڑنے کے فیصلے پر قائم رہیں تو میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹینا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل ماڈل ٹاؤن پارک میں مجھ سے مل لو۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری بات سمجھ جائے گی،
میں اس کی ہر غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ میں اسے یاد دلاؤں گا اس کے سارے وعدے۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ بہت دیر تک بے چینی کے عالم میں لاؤنج میں چکر لگاتا رہا تھا۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس نے اسے ناراض کر دیا؟ میں نے تو کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی جو اسے ناراض کر دے۔ میں پھر بھی اس سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انجانے میں میری کوئی بات اسے بری لگی ہو۔ وہ خود کو دلاسا دینے لگا تھا۔ لیکن اگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی، اگر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، اگر اس نے مجھے چھوڑ، وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے ٹینا کی خفگی ختم ہو جائے؟ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔ میری کون سی بات اس کا دل بدل سکتی ہے؟ وہ لاؤنج میں چکر کاٹتا رہا تھا۔ دل تو صرف اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا اس کے دل میں یہ بات کیسے آئی تھی، مگر وہ رک گیا تھا۔ کیا پھر ایک بار خدا کے سامنے؟ اس نے سوچا تھا۔ پاؤں میں پہنے ہوئے شوز اس نے اتار دیے تھے، مگر خدا تو وہ سوچ رہا تھا۔ کیا پھر مجھے خدا سے؟ وہ جرابیں اتارنے لگا تھا، اور اگر اس نے نامحسوس طور پر اس نے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر لی تھیں۔ میں بار بار کیوں؟ وہ اب جینس کو ٹخنوں تک فولڈ کرنے لگا تھا۔ واش روم کے بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آخری بار سوچنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اس بار مجھے خدا سے؟ وہ نل کو گھمانے لگا تھا۔ کیا اب مجھے خدا سے کچھ مانگنا چاہیے یا نہیں؟ نل سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس نے خود کو وضو کرتے پایا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار نہیں مگر آخری بار تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آج بھی میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر دوبارہ میں کبھی ایک مسلم کے طور پر یہاں اس طرح بیٹھ کر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ٹینا میری زندگی کی آخری اچھی چیز ہے۔ اگر وہ بھی مجھ سے چھن گئی تو پھر میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ سب کچھ، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنے پیغمبر، سب کچھ۔ میں دوبارہ کبھی تیرا نام تک نہیں لوں گا۔ پچھلے 19 سالوں میں میں نے جو پایا، اس ایک سال میں سب کچھ کھو دیا ہے۔ اب ایک آخری چیز جو میرے پاس ہے اسے میرے پاس رہنے دے۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے اور سزا مت دے۔ مجھے وہ بخش دے جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے زندگی میں اور مت بھٹکا۔ مجھے سکون دے دے۔ مجھے سہارا دے دے۔ تو کسی کو سزا نہیں دیتا، پھر مجھے کیوں؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں تو ساری عمر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا ہوں۔ میں تو ساری عمر اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کرتا رہا ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا۔ پھر تو میرے لیے آسانیاں پیدا کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے ماں باپ پر اس حد تک احسان کیا ہے جس حد تک مجھ سے ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے لیے تو اجر ہوتا ہے، عذاب نہیں۔ اے خدا، تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ میرا کون سا عمل تیری ناراضگی دور کر سکتا ہے کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے اور پھر میری زندگی کی مشکلات ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اسے جیسے عجیب سا سکون مل گیا تھا۔ ایک دم خود بخود ہی جیسے اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے اعصاب میں اترتی جا رہی تھی۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے خود پر نیند کا غلبہ محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ وہ ٹینا کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، مگر وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ نیند کی گرفت میں آنے سے پہلے اسے آخری خیال آیا تھا، شاید خدا نے بالآخر میری دعا قبول کر لی ہے۔ اگلی صبح وہ بہت پرسکون تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ پرسکون ہی نہیں، غیر معمولی طور پر خوش بھی تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کتنے عرصے کے بعد ٹینا سے مل رہا ہے۔ اس نے ذہن میں سب کچھ دہرایا تھا جو اسے ٹینا سے کہنا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے وقت پر وہ پارک پہنچ گیا تھا۔ وہ گیٹ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حدید بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج تم سے سب کچھ صاف صاف کہنے آئی ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی۔ تمہارا میرا تعلق نوجوانی کی بہت سی دلچسپیوں میں سے ایک تھا، یا تم یہ کہہ لو کہ تم میرے دوست رہے تھے، مگر تم کبھی بھی میرے واحد دوست نہیں رہے۔ تم نے جب مجھے پرپوز کیا
اس وقت پہلی بار میں نے سنجیدگی سے تمہارے بارے میں سوچا، مگر تب بھی مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر تم اپنا کیریئر بنا لیتے ہو تو زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہو۔ تم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تمہارے پاس اچھی خاصی دولت تھی، ہینڈسم تھے، اور ہماری کلاس کے لڑکوں کے برعکس بہت سلجھے ہوئے تھے۔ تم فلرٹ نہیں تھے، تعلیم میں بھی بہت اچھے تھے۔ میرے پیرنٹس کے لیے تم ایک اچھی چوائس ہو سکتے تھے، مگر تب تم نے حماقتیں کرنی شروع کر دیں۔ اپنی ممی کے زخمی ہونے پر تم نے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تم باہر کے بجائے یہاں پڑھنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا میں تمہیں سمجھا لوں گی، تم وقتی طور پر ایموشنل ہو رہے ہو، بعد میں ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ پھر تمہارے پاپا والا حادثہ ہو گیا، تمہاری ممی پر اس معاملے میں انوالو ہونے کے الزامات لگنے لگے، اخبارات میں تمہارے پاپا کی دوسری بیوی کے بیان آنے لگے، جائیداد پر کیے جانے والے جھگڑوں کی تفصیلات اخباروں میں چھپنے لگیں، تمہاری ممی کے مختلف لوگوں کے ساتھ اسکینڈلز کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پہلے جنہیں صرف اسکینڈل سمجھا جاتا تھا، اب ان کے ثبوت بھی ملنے لگے۔ پھر تمہاری ممی نے اقبال جرم کر لیا، تمہاری جائیداد تمہارے خاندان میں بڑھ گئی، تمہاری ممی نے خودکشی کر لی۔ حدید، میرے لیے شاید یہ سب کچھ نظر انداز کرنا بہت آسان ہوتا اگر مجھے تم سے محبت ہوتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری فیملی کسی بھی صورت میں مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ خود میں بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کے پاس ماں باپ کے چھوڑے ہوئے چند بینک اکاؤنٹس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ میری فیملی اس شہر کی چند نامی گرامی فیملیز میں سے ایک ہے۔ کیا وہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کریں گے جو خاندان صرف اپنے اسکینڈلز کی وجہ سے مشہور ہو؟ کیا کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے کریں گے جس کی ماں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہو اور پھر خودکشی کر لی ہو، جس کے افیئرس کی داستانیں اخباروں میں چھپتی رہی ہوں، جس کے باپ نے اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر کے ساری جائیداد اس کے نام لکھ دی ہو؟ تم مجھ سے 1 سال چھوٹے ہو، تم نہیں جانتے تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے، تمہارا کوئی بزنس نہیں ہے، تمہارے پاس خاندان کی اچھی شہرت بھی نہیں ہے، ذہنی طور پر تم فرسٹریشن کا شکار ہو۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم زندگی میں ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے وہ سب کچھ دے سکو گے جس کی مجھے خواہش ہے؟ میرے ماں باپ نے مجھے جتنی آسائشات دی ہیں، میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اس سے زیادہ آسائشات دے، مگر تمہارے پاس کیا ہے؟ اسٹیبلش ہوتے ہوتے تمہیں بہت سال لگ جائیں گے، اور میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا تم ان چیزوں کو اگنور کر سکتے تھے؟ شاید اگنور کر دیتے اگر تمہیں دوسرے فریق سے محبت ہوتی، مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے تو تم سے محبت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے پیرنٹس میری انگیجمنٹ کر چکے ہیں، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے، میرا فیونسی آئی اسپیشلسٹ ہے۔ تم چاہو تو ایک اچھے دوست کی طرح شادی میں شرکت کر سکتے ہو، ورنہ خدا حافظ۔ امید ہے آج کے بعد تم اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حدید نے اسے بھی جاتے دیکھا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے تب تک اس پر نظریں جمائے رکھی تھیں جب تک وہ نظر آتی رہی تھی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ ٹینا کے لفظ کوڑے بن کر اس کے ذہن اور جسم پر برس رہے تھے۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا خاندان۔ وہ حیران تھا کہ وہ خود اپنے لباس پر لگے ہوئے یہ سارے داغ کیسے بھول گیا تھا۔ 19 سال ایک بے داغ زندگی گزارنے کے بعد بھی میں اس ایک لڑکی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی مجھے اس عینک سے دیکھ رہی ہے جس سے دنیا دیکھتی ہے۔ باعزت ہونے کے لیے میرا با کردار ہونا ضروری نہیں ہے کیا؟ میرے ماں باپ کا با کردار اور دولت مند ہونا ضروری ہے؟ محبت کرنے کے لیے ایثار، قربانی، صبر اور برداشت ضروری نہیں ہے؟ میری ڈگری اور میرا کیریئر ضروری ہے؟ خدا کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، مگر خود خدا اس تقویٰ والے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اور اب یہاں سے مجھے حدید بن کر واپس نہیں جانا ہے، مجھے اب کچھ اور بن کر کہیں جانا ہے۔ اگر میرے مذہب کا خدا مجھے ٹھکرا رہا ہے تو میں کسی اور مذہب کے خدا کو ڈھونڈ لوں گا، ایسے خدا کو جو میری بات سنتا ہو، جس کے پیغمبر کے لیے میرے آنسو آنسو ہوں، پانی نہیں، جس کے لیے میں انسان ہوں، کیڑا نہیں۔ اگر سکون مذہب بدلنے میں ہے تو میں مذہب بدل لوں گا۔ اس نے غم و غصے کے عالم میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے،
اپنے سے کچھ فاصلے پر پارک کے روش پر اس نے ہیبٹ میں ملبوس ننس کا ایک گروپ دیکھا تھا۔ وہ جان گیا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔